أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اس بات کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے اور اس تغدو اور اس محنت اور اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، اس کے سکون اور اس کی راحت میں اضافہ ہو جائے، اس کے قربے اور اس کے قبیلے میں اضافہ ہو جائے، اور اس کے دوست احباب اور اس کے ووٹر اور سپورٹر میں اضافہ ہو جائے. آج ہر آدمی اس محنت اور اس تغدو میں ہے اور اس محنت کے لیے وہ دن رات کو ایک کیے ہوئے ہے، اور اس محنت کے لیے وہ نہ دن دیکھ رہا ہے نہ رات، نہ گرمی نہ سردی، نہ دھوپ اور نہ چھاؤں، بلکہ مسلسل محنت کیے جا رہا ہے کہ کسی طرح اس کو دنیا کی کثرت اور فراوانی حاصل ہو جائے، کسی طرح وہ مال و دولت میں لوگوں میں اس کا شمار ہونے والا بن جائے کہ اس کے پاس زیادہ مال ہے، اس کی اولاد زیادہ ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، اس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں. سورہ الہاکم التکاثر، میں اور آپ اس سورت کو اکثر طور پر نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی پڑھتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس آدمی نے سورہ الہاکم التکاثر کو ایک دفعہ پڑھا تو اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتے ہیں. اس سورت کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازوں میں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک بڑی غفلت سے جو ہے بیدار کیا ہے، بہت بڑی غفلت. اور وہ بڑی غفلت کیا ہے؟ آخرت سے غافل ہونا، موت سے غافل ہونا، آخرت کی زندگی سے غافل ہو جانا. دنیا کی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئے کہ آخرت کو بھول گئے، مرنے کو بھول گئے، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے اور حساب و کتاب کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا کثرت نے، کہ کثرت میں مقابلہ بازی میں تم پڑ گئے کہ میرے پاس یہ زیادہ مل جائے، مجھے یہ زیادہ حاصل ہو جائے، مال زیادہ آ جائے، دنیا زیادہ آ جائے، اولاد زیادہ ہو جائے، کنبہ اور قبیلہ زیادہ ہو جائے. اللہ فرما رہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے. اس کے 2 مطلب ہیں. نمبر 1، غفلت میں اس قدر پڑے کہ تم مر گئے، غفلت کی حالت میں موت آ گئی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئے روز تم قبروں میں جا رہے ہو، لوگوں کو دفنا رہے ہو، ان پر مٹی ڈال رہے ہو، لوگوں کو غسل دے رہے ہو، قبرستان میں تمہارا آنا جانا ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم غفلت سے باز نہیں آ رہے، غفلت کی نیند سے، اس خواب سے بیدار نہیں ہو رہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کو پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، لیکن تم غفلت سے باز نہ آئے، تم غفلت سے بیدار نہ ہوئے، آخرت سے غافل رہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. جن کاموں میں تم پڑے ہوئے ہو، جس چیز میں تم ثبات دیکھ رہے ہو، جس چیز کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اچھی ہے، یہ میرے لیے بھلی ہے، فائدہ مند ہے، سود مند ہے، اللہ فرما رہے ہیں کلا ہرگز. یہ دنیاوی زندگی، یہ آخرت سے غفلت، یہ موت سے غفلت، یہ مرنے کو بھول جانا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جانا،
قبر میں لیٹنے اور اس کے بعد اٹھنے اور حساب و کتاب کو بھول جانا، جنت اور دوزخ کو بھول جانا، کلا، اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو کہ جس دنیا کو تم حقیقت سمجھ رہے تھے، جہاں دنیا میں رہتے ہوئے کھیل کود کو، کھیل تماشے کو، اہل و عیال کو، مال و دولت کو، کوٹھی اور بنگلے کو، جاہ و جلال کو، عزت اور مقام کو تم نے سب کچھ سمجھ لیا تھا، کلا، ہرگز یہ کچھ بھی نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، وہ سب بیکار تھا، وہ سب لایانی تھا، اصل تو یہ آخرت کا گھر ہے، اصل یہ ہے، اس کے لیے تیاری کرنی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی جملے کو تاکید کے ساتھ دوبارہ دہرایا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو، تمہیں علم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی جو پیدائش ہے، جو خلقت ہے، اس کا مقصد بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آج ہم اس بندگی سے غافل ہیں، آج ہم اللہ کے احکامات سے غافل ہیں، اور ہمیں غفلت میں کس چیز نے ڈالا؟ دنیا کی زندگی نے۔ غفلت میں کس چیز نے ڈالا؟ مال و دولت نے۔ غفلت میں کس چیز نے ڈالا؟ جاہ و جلال نے، مرتبے کے حصول کی خواہش نے، کہ میں بڑا ہو جاؤں، میرا نام بڑا ہو جائے، میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو جائے، میرے پاس طاقت آ جائے، میں طاقتور ہو جاؤں۔ اس چیز نے مجھے اور آپ کو غفلت میں ڈال دیا، اللہ کی بندگی سے ہمیں دور کر دیا، آخرت کی یاد سے دور کر دیا، قبر کی یاد سے دور کر دیا، حشر کی زندگی بھلا دی، موت بھلا دی۔ اب تو ایسی حالت ہو چکی ہے، معذرت کے ساتھ، اگر کسی مجلس میں مرنے مرانے کی باتیں کی جائیں، آخرت کی باتیں کی جائیں کہ بھائی مرنا ہے، آخرت ہے، اس کے بعد اٹھا جائے گا، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو ایسے آدمیوں کو گھور کر دیکھا جا رہا ہوتا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ ایسے ٹاپک کو، ایسے موضوع کو، ایسے عنوان کو لے کر کیوں اس نے چھیڑ دیا، کیوں لے کر بیٹھ گیا؟ حالانکہ اصل تو یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مجالس آخرت کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی، موت اور حیات کے ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ قرآن مجید نے جا بجا ارشاد فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے موت کے لیے تیاری کر لو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو، آخرت کے آنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کر لو۔ اب سوال یہ ہے کہ میری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ جانا ہے اس دنیا سے نہیں جانا؟ اس وقت دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، آج کل ان کو زبان میں کہا جاتا ہے کمیونسٹ، جنہوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا، جنات کا انکار کر دیا، انبیاء کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ رب العالمین کا انکار کر دیا۔ ایسی مخلوق بھی موجود ہے، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ 7 بر اعظموں میں پھر لیں، جب میں اور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں موت کو، مرنے کو، اور اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو ہم نے مٹی دی، کتنے لوگوں کو غسل دیا اور قبر میں اتارا، تو پھر کیوں غفلت ہے؟ اس صورت میں وہ غفلت کی وجہ بیان کی، الہاکم التکاثر، کہ کثرت حاصل ہو جائے، مال میں کثرت حاصل ہو جائے، جلال میں کثرت حاصل ہو جائے، عزت میں کثرت حاصل ہو جائے، سکون میں کثرت حاصل ہو جائے، لذتوں میں، مال و دولت میں۔ اس کثرت کی غفلت میں اور آپ ایسے پڑے، ان چیزوں میں ایسے منہمک ہوئے، اس دنیا میں میں نے اور آپ نے ایسا دل لگایا کہ آخرت بھول گئی، مرنا بھول گئے۔ اور جب آخرت کو بھولے، پھر صرف اور صرف عبادات میں کمی نہیں آئی، پھر صرف اور صرف عقائد خراب نہیں ہوئے۔ جب آخرت بھولی تو معاملات بھی اڑ گئے، اخلاقیات بھی برباد ہو گئے، معاشرت کو بھی تباہ کر لیا، معیشت کو بھی تباہ کر لیا، نظام حکومت اور نظام سیاست کو بھی تباہ کر لیا، اور نظام عدالت اور قضاء کو بھی تباہ کر لیا۔ کوئی چیز نہیں چھوڑی ہم نے۔ اور اگر آخرت ذہن میں ہوتی، اللہ تعالیٰ ذہن میں ہوتے، اس کے احکامات ذہن میں ہوتے، جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ مقصد ذہن میں ہوتا، تو پھر میں اور آپ ایک ایک قدم پر اللہ کے حکموں کو پورا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب منیر، تمہارے پاس نور آ گیا اللہ کی جانب سے، کتاب آ گئی۔ نور سے مراد رسول اللہ کی سنتوں کا نور، آپ کی تعلیمات کا نور ہمارے پاس آ گیا۔ اس دنیا میں جب اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں چلنے کے لیے روشنی رسول اللہ کی زندگی، میں اور آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں، اس کے مطابق چلیں، لیکن ہم اس چیز سے غفلت میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولادیں، تمہاری جائیدادیں، تمہارا جاہ و جلال اور مقام اور مرتبہ کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، مجھے اور آپ کو جو ایسا کرے گا اس نے نقصان اٹھائے اور جلد سے جلد واپس آنا پڑے گا۔ جس رستے پہ میں اور آپ چل پڑے ہیں یہ رستہ بڑا دور لے جانے والا ہے، جتنی جلدی واپس مڑ آئیں گے کم راستہ طے کرنا پڑے گا، کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ ہم واپس آ جائیں اللہ کی طرف، ہم واپس آ جائیں رسول اللہ کی طرف، ہم واپس آ جائیں آخرت کی طرف، ہم واپس آ جائیں قرآن اور قرآن کی تعلیمات کی طرف اور رسول اللہ کی سنتوں کی روشنی کی طرف، تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کامیابی۔ وگرنہ ایسی کھائی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پچھلی صورت اس میں ارشاد فرمایا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم گڑھا کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، جلا دینے والی آگ ہے۔ اگر میں اور آپ اسی رستے پر جس پر آج امت مسلمہ چل رہی ہے، میں اور آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا کاروبار دیکھیں، ہماری نمازیں دیکھیں، ہماری عبادات دیکھیں، ہمارے معاملات دیکھیں، ہماری اخلاقیات دیکھیں، ہمارا معاشرت دیکھیں، ہماری معیشت دیکھیں، ہمارا نظام حکومت دیکھیں، ہمارے نظام عدالت اور قضا دیکھیں، ہماری مزاربت دیکھیں، ہماری مزاریات دیکھیں، کھیتی باڑی دیکھیں، ملازمتیں دیکھیں، تجارت دیکھیں، کون سا ایسا کام ہے جس میں میں اور آپ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، اپنے اپنے فرقے بنائے ہوئے ہیں، 1.5 انچ کی اپنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور ہم انہی میں خوش ہیں۔ آج ایک نماز پڑھنے والا 4 رکعت فجر کی پڑھ کر وہ سمجھتا ہے میں نے اللہ پر احسان کر دیا، حالانکہ فجر پڑھ کر جا کر جھوٹ بول رہا ہے، فجر پڑھ کر جا رہا ہے کہ اللہ میرے مال میں برکت کر اور چوری کر رہا ہے، یہ اللہ میرے مال میں برکت کر غبن کر رہا ہے، یہ اللہ میرے مال میں برکت کر جھوٹ بول رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، سودی لین دین کر رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے۔ 4 رکعت پڑھ کر سمجھتا ہے میں نے احسان کر دیا اللہ پر۔ اللہ کی قسم میں اور آپ ان رکعتوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان سجدوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ان داڑھی اور پگڑیوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ من مرضی کا دین تو لے لیا، جہاں دین اچھا لگا، میٹھا میٹھا وہ ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ کے ہاں شریعت میں یہ نہیں ہے۔ تو آج میں اور آپ غور کریں ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اس وقت دین کے 4 حصے ہیں، یوں سمجھ لیں 25% عبادت ہے، 75% معاملات ہیں۔ دین میں 25% عبادات ہے، 75% معاملات ہیں۔ کیا آج امت مسلمہ معاملات میں گڑبڑ نہیں کر رہی؟ تو الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے کہ مال زیادہ ہو جائے، میں فراڈ کیوں کر رہا ہوں، پیسہ زیادہ آ جائے، میں دھوکہ کیوں دے رہا ہوں، پیسہ زیادہ آ جائے، میں چوری کیوں کر رہا ہوں، پیسہ زیادہ آ جائے، میں سودی کاروبار سودی لین دین کیوں کر رہا ہوں، پیسہ زیادہ آ جائے۔ پیسہ زیادہ آئے گا عزت ملے گی، پیسہ زیادہ آئے گا مقام ہوگا، پیسہ زیادہ آئے گا میرا گھر اچھا ہوگا، پیسہ زیادہ آئے گا میرا مکان اچھا ہوگا، پیسہ زیادہ آئے گا لوگ مجھے سلام کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی ہوس نے، زیادہ اکٹھے کرنے کی ہوس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو پہنچ گئے، قبرستان پہنچ گئے، موت آ گئی لیکن تمہیں عقل نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، خرچ کر لو اپنے مال سے
موت کے آنے سے پہلے پہلے جب آئے گی تو کہے گا ہے میرا رب 1 منٹ اور دے دے، 1 منٹ اور دے دے۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک سانس بھی اللہ اضافہ نہیں دیں گے۔ تو جب یہ طے ہے، یہ مقرر ہے، پتہ ہے، علم ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان ننگے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور مجھے سب کے سامنے بلایا جائے گا، حمزہ ادھر آؤ، اور میں سب کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، اور میرے نامہ اعمال کا کٹا چھٹا میرے سامنے کھول دیا جائے گا، اور وہاں یوم یفر المرء من اخیہ، باپ بھاگے گا، بھائی بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِي، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اولاد بھاگے گی، بیوی بھاگ جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گا اس کا۔ ان سب کے لیے تو میں نے یہ حرام کمایا، ان سب کے لیے میں نے اللہ کو ناراض کیا، ان سب کے لیے چوریاں کی، ان سب کے لیے فراڈ کیا، ان سب کے لیے پانی چوری کیا، بجلی چوری کی، گیس چوری کیا، کہ بیوی راضی ہو جائے، اولاد راضی ہو جائے، والدین راضی ہو جائیں، دوست احباب راضی ہو جائیں، کل قیامت کے دن یہی میرے اور آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے، کام نہیں آئیں گے، تو پھر بھائی اس غفلت کی نیند سے میں اور آپ اٹھیں اور واپس آ جائیں۔ اصل مقصد یہ ہے، آج کا عنوان بھی یہ ہے کہ جو میں اور آپ آخرت کی فکر سے غافل ہیں، اس غفلت کو دور کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلے جمعے ذکر ہوا نا جی، تفصیل کے ساتھ ہوا۔ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، تو حضرت حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نماز میں فوت ہوئے، شہید ہوئے، انہوں نے تو جماعت کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی، میدان کربلا میں بھی جبکہ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی، حضرت محمد بن اسحاق بہت بڑے محدث سے فرماتے ہیں، میں نے کبھی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے گالی نہیں سنی۔ حضرت حسین تو گالی نہیں دیتے تھے، حضرت حسین تو سخاوت کے بادشاہ تھے، حضرت حسین تو تحمل کے بادشاہ تھے، حضرت حسین تو اللہ کی کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ تو میں اور آپ صرف دعوے کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم حسینی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھی طریقہ کار پر عمل نہیں کر رہے، پھر ہم میں اور آپ کیسے حسینی؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا منظر کھینچ رہے ہیں، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، تمہیں یقین ہو جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا، تم جان جاؤ گے، پتہ چل جائے گا تمہیں، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جب تم آنکھوں سے اب جہنم کو دیکھو قیامت والے دن، جب تم کھلی آنکھوں سے اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں علم ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی وقات نہیں تھی جس میں اپنا وقت ضائع کر کے آ گیا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اس وقت دنیا کے سب سے بڑے پائے کے علماء میں سے ایک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ایک کھیل ہوتا تھا، کھیل سرکنڈے جو ہوتے ہیں نا، سرکنڈے، ان سرکنڈوں کو کسی اونچائی سے ڈھلان کی طرف نیچے گرا جاتا تھا، کسی اونچائی سے نیچے ڈھلان کی طرف گرا جاتا تھا، یہ بچپن میں ہم کھیل کھیلتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ جو میرے تایا زاد بھائی تھے وہ اس کام میں، اس کھیل میں ماہر تھے، مجھے علم نہیں تھا، اور اصول کھیل کا یہ تھا کہ جو آدمی جیت جاتا وہ دوسروں کے سارے سرکنڈوں پر قبضہ کر لیتا، ساری لکڑیوں پر قبضہ کر لیتا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ کھیل کھیلا تو میرے تایا زاد مجھ سے جیت گئے، مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا۔ فرماتے ہیں میں کئی دن اس غم میں رہا، یوں سمجھو کہ میری تو ساری دنیا ہی لٹ گئی۔ بچپن میں وہ کھیل ہی تو انسان، بچے کا سب کچھ ہوتا ہے نا جی، آدمی جب بچپن میں ہوتا ہے وہی اسی کھیل کو سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اب جب بڑے ہوئے ہیں، ہوش آیا ہے، اب ہنسی آتی ہے کہ کس چیز پر ہم نے افسوس کیا۔ فرماتے ہیں خوب سمجھ لو، خوب دھیان کر لو، جب انسان قیامت والے دن آخرت کی زندگی کو دیکھے گا تو سمجھ لے گا کہ اس دنیا کی اوقات ان سرکنڈوں کے برابر بھی نہیں، اس دنیا کی اوقات ان سرکنڈوں کے برابر بھی نہیں، جس دنیا کے لیے میں نے اور آپ نے سب کچھ بھلا دیا، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، اللہ سے بغاوت شروع کر دی، رسول اللہ کی بغاوت شروع کر دی۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم کو دیکھو گے، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، کھلی آنکھوں سے دیکھو گے،
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں عطا کی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ نے بار بار سنی ہے، قیامت والے دن ہر آدمی سے جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ ہو جائیں، 4 سوال نہ ہو جائیں، زمین اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ 4 سوال ضرور پوچھے جائیں گے۔ بعض روایات میں اس کو 5 بھی ذکر کر دیا کہ تمہیں ہم نے زندگی دی تھی، اس زندگی کو کیسے گزارا، جوانی دی تھی، جوانی کو کیسے گزارا، علم دیا تھا، علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ اب یہ سوالات ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں اس دن سوال کیا جائے گا، قیامت والے دن، آخرت والے دن۔ آج کس قدر نعمتوں سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، کس قدر بڑی نعمتوں سے مجھے اور آپ کو اللہ نے نوازا ہے۔ اگر میں اور آپ گننا شروع کرتے تو گن نہیں سکتے، لیکن ہم اس قدر ناشکرے ہیں، اس قدر ناشکرے ہیں، اتنے ناشکرے ہیں، اتنے ناشکرے ہیں، ہر وقت ہماری زبان پر شکوہ اور شکایت رہتی۔ ساڈے کول تو ہے گا ہی کچھ نہیں، بھوکے مر گئے ہیں، ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے بھائی جی، حالات ہی اچھے نہیں ہیں، وہ کیا کروں جی، بس حالات بڑے کمزور ہو پڑے، پوچھے نہیں جی میرے ساتھ کیا ہوا پڑا ہے، ہر وقت زبان پر شکوے اور شکایت۔ اللہ فرما رہے ہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اولاد، بیوی، بچے، مال، جائیداد، صحت، زندگی، علم، یہ جاہ و جلال، یہ مقام، یہ مرتبہ، لوگ سلام کرتے ہیں، عزت سے بولتے ہیں، بلاتے ہیں، ان سب کے بارے میں پوچھو تو کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ آج کیا دن ہے؟ جمعہ ہے نا جی، کل جمعرات تھی اور پرسوں بدھ والے دن فجر کی نماز میں امام صاحب نے کون کون سی صورتیں پڑھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ بدھ والے دن فجر کی نماز میں امام صاحب نے کون کون سی صورتیں پڑھی تھی، قرات کی تھی، کوئی بتائے گا؟ شاید کہ امام صاحب کو بھی یاد نہ ہو، یہ تو 2 دن پہلے کی بات ہے جو ہم بھول گئے۔ وہاں 60 سال 70 سال کی زندگی کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحہ وہ رجسٹر جب کھل رہے ہوں گے کیسے دیں گے حساب، کیسے ان نعمتوں کے بارے میں میں اور آپ حساب دیں گے؟ یہ پانی اللہ کی کس قدر بڑی نعمت ہے جس کو میں اور آپ اس قدر آج ضائع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3.5 چھٹانک پانی سے وضو فرما لیتے تھے، 3.5 کلو یا 4 کلو پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے، اور میں اور آپ گھوٹی کھول لیتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے اس سے بھی تیز چلے، اور گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں نیچے۔ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھیں، کیا کیا ان نعمتوں کا، کیسے شکر ادا کیا ان نعمتوں کا؟ تو بھائی میں اور آپ آج جس غفلت میں ہیں، اس غفلت سے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اس نیند سے کھڑے ہونا ہے، اس بستر کو چھوڑنا ہے اور اللہ کی بندگی کی طرف آنا ہے۔ اللہ کی بندگی کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھے، غور کرے وہ جان، وہ نفس، ہر شخص غور کرے، ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، کل کے بارے میں وہ غور کرے، فکر کرے، میں نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، میرے پاس کل کے لیے کیا ہے۔ جس موت اور جس زندگی کو میں نے اور آپ نے بڑا لمبا سمجھ لیا، ابھی تو میں جوان ہوں، صحت مند ہوں، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر دیکھ لیں گے کوئی جماعت میں چلہ لگا لیں گے، پھر دیکھ لیں گے کہ مسجد کو کوئی مل لیں گے، کسی مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں گے، اللہ اللہ کر لیا کریں گے۔ اللہ فرمانے لغت، کل ہے، کل۔ اللہ فرمانے جس کو تم دور سمجھتے ہو نا، ہم اس کو ترونہا بعیدا ونراہ قریبا، تم اس کو دور سمجھ رہے ہو، اس آخرت کو، اس کو، موت کو، ونراہ قریبا، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، اب آئی اور اب آئی۔ تو میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ میں نے اور آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، میرے اور آپ کے ایسے کون سے اعمال ہیں جو کل کے لیے مجھے اور آپ کو کام آئیں گے۔
یہ ہے آخرت کی تیاری، یہ ہے وہ فکر جو اللہ نے اس قرآن پاک کی اس آیت میں بیان کر دی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ، اور دیکھے ہر شخص کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ تم آخرت سے غفلت میں پڑ گئے، دنیا کی رنگینی، دنیا کی مٹھاس، دنیا کی حلاوت، پیسے کی محبت، مال و دولت کی محبت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تیاری کا طریقہ بتا دیا۔ اب طریقہ آخرت کی تیاری کا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارا نسخہ ارشاد فرمایا، وہ حدیث مبارکہ کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرامک، اپنے بڑھاپے کو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جوانی ہے، طاقت ہے، قوا کام کر رہے ہیں، اعضاء ہل رہے ہیں، سجدے کر لو جتنے کر سکتے ہو۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ کمر جھک جائے گی، کمر ساتھ نہیں دے گی، یہ چاہتے ہوئے بھی سجدہ کرنا چاہے گا لیکن سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی جوانی ہے، اس جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس جوانی کو نیک کاموں میں خرچ کر لو، اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی رضا میں خرچ کر لو، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جب بڑھاپا آ گیا تو پھر کچھ نہیں کر سکو۔ وہ فراغ کا قبل شغلی کا، اور اپنی فراغت کو، فارغ ٹائم کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ٹائم اللہ نے دیا ہوا ہے، وقت ہے، ذکر اذکار میں آدمی اس کو گزارے، بجائے اس کے کہ اس کو آدمی ضائع کرے۔ جب آدمی مصروف ہو جائے گا، اور ایسا مصروف ہوگا کہ نمازوں کے لیے بھی ٹائم نہیں، ذکر اذکار کے لیے بھی ٹائم نہیں، تسبیحات کے لیے بھی ٹائم نہیں، پھر افسوس کرے گا ہائے کاش کچھ تسبیح ہی کر لے کہ ایک تسبیح کرنے کے لیے ٹائم مل جاتا۔ حالانکہ اس کو یہ یاد نہیں کہ یہ اس زمانے تھوڑا وقت پہلے سال اللہ نے اس کو عطا کیے، ان سارے سالوں کو ضائع کر کے آگے لوڈو کھیلتا رہا، تاش کھیلتا رہا، کرکٹ کھیلتا رہا، اور گیم کھیلتا رہا، پب جی کھیلتا رہا، واٹس ایپ چلاتا رہا، فیس بک چلاتا رہا، یوٹیوب اور ٹک ٹاک چلاتا رہا، موبائل کا استعمال کرتا رہا، وقت کو ضائع کرتا رہا۔ اور اب جب اینڈ ٹائم کی بات آئی، اب کہے گا ہائے کاش وہ فیس بک نہ چلائی ہوتی، ہائے کاش یوٹیوب نہ چلائی ہوتی، ہائے کاش لوڈو نہ کھیلی ہوتی، ہائے کاش تاش میں اپنا وقت ضائع نہ کیا ہوتا، پھر اس کاش کا کیا فائدہ۔ تو میں آج اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، میں اور آپ اپنی جوانی کو قیمتی بنائیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ یہ وقت میرے اور آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ جوانی اللہ کی امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھو گے، اور اس کو میں اور آپ غنیمت سمجھ لیں۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ جو اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، بیمار ہونے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ اب صحت میں ہے، سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، ایسے ہی طاقتور اور توانا اور طاقتور اور جو ہے جمع رہوں گا، اور ہلکا سا بخار ہوا، نزلہ اور زخام ہوا تو وہ دن میں جو ہے تارے اللہ نے دکھا دیے، نظر آ گئے، اوقات بھول گیا تھا اپنی صحت میں، جوانی کے طاقت میں، جوش میں، جولولے میں، ہلکی سی اللہ نے بیماری دی، ایک چھینک آئی ہے، چھینک بند ہو گئی، چھینک نہ چاہ رہا ہے، چھینک آ نہیں رہی، اللہ کہہ رہے دیکھ اپنی اوقات، نکالنا اس چھینک کو ہمارے حکم کے بغیر۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا، تیرا سر درد کر رہا ہے، اس چھینک کے بغیر تو سکون نہیں حاصل کر سکتا، چھینک کے دکھا۔ اب اس چھینک کے لیے پریشان ہے کہ یہ چھینک آ جائے کسی طرح، اللہ نے اوقات یاد دلا دی۔ اس اوقات کو یہ طاقت کے نشے میں بھول گیا تھا، صحت کے نشے میں بھول گیا تھا، تو آج ایسا ہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی اور کے لیے باتیں ہو رہی، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ بات سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم آج ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قسم اٹھا لیں۔ ہم 2-4 نمازیں پڑھ کر، جو نمازی حضرات ہیں وہ بھی غفلت میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ جو تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں وہ اسی میں خوش ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ آگے بڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں، معصیت کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں،
بس ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، اسی روٹین پر چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں۔ تو میں اور آپ صحت کو اللہ کی غنیمت سمجھیں، بیمار ہونے سے پہلے جب بیماری آ جائے گی پھر کیا کر سکیں گے؟ اجی ابھی تو دل چل رہا تھا اور وال بند ہوا اور ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ گیا، ابھی تو دل چل رہا تھا، ابھی تو صحیح تھا، ابھی کل میں نے فجر میں اس سے ملاقات کی اور ظہر میں پتہ اس کا اعلان ہو گیا جی انتقال کر گیا۔ صحت تھی، بس دل بند ہو گیا جی، کچھ نہیں تھا اس کو، بس دل بند ہو گیا، اور کچھ نہیں تھا اس کو، بلڈ پریشر ہو گیا، اور کچھ نہیں تھا اس کو، شوگر اس کا لیول بڑھ گیا۔ تو میں اور آپ اس صحت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہے، جوانی دی ہوئی ہے، وقت دیا ہوا ہے، اس کو ان چیزوں کو ان کو چھین جانے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ تو پھر آخر میں ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکو گے، مرنے کے بعد ایک آدمی ساری زندگی سجدے میں گزار دے، وہ دنیا کے سبحان اللہ کے برابر بھی نہیں پہنچ سکے۔ قبر کی ساری ایک قیامت تک، پھر قیامت کے بعد ساری زندگی ہمیشہ جنت میں آپ سجدے میں گزاریں، اور دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، اللہ کی قسم اس سجدے پر کوئی نیکی نہیں، اس سبحان اللہ پر اتنی نیکیاں ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنا بڑا اللہ درخت لگا دیں گے کہ کوا اڑے یا گھوڑا دوڑے وہ سائے کو پورا نہیں کر سکے۔ تو ابھی ہے نا جی میرے اور آپ کے پاس زندگی، حیات ابھی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو اچھے کاموں میں صرف کریں، اس کو اللہ کی بندگی میں صرف کریں، اس کو رسول اللہ کی سنتوں پر خرچ کریں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ جب میرا اور آپ کا چیپٹر کلوز ہوا، رجسٹر بند ہوا، پھر ختم، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، پھر وہ سوال جواب ہوں گے۔ کبھی غور کریں نا، جو یہ ہمارے صوفیہ حضرات تصور کرواتے ہیں، مراقبہ کرواتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو اور سوچو کہ اب میری فرشتے آ گئے اور میری جان کھینچ رہے ہیں۔ تصور کرے نا کبھی آدمی، اب فرشتے آ گئے میری جان کھینچ رہے ہیں، اور میں رو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، اور میری طرف بائیں طرف میری بیوی بیٹھی ہے، بائیں اور دائیں طرف میری اولاد بیٹھی ہے، وہ کہہ رہی ہے ابا جان چھوڑ کے نہ جا، اوے ہائے میرے سردار مجھے چھوڑ کے نہ جا، کہاں جا رہا ہے؟ اور فرشتہ کھینچتے جا رہا ہے، کھینچتے جا رہا ہے، کھینچتے جا رہا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کسی طرح میں اپنی روح کو روک لوں، اپنی بیوی سے 2 جملے بول لوں، اپنے بیٹے سے 2 جملے بول لوں، اپنی ماں کی 1 دفعہ زیارت کر لوں، لیکن فرشتہ مہلت نہیں دے رہا۔ کبھی ہم تصور تو کریں، اب یہ نکل گئی جان، اب میں لیٹ گیا، رشتہ دار آ گئے، اب وہ رو رہے ہیں میرے اوپر، اور آوازیں آ رہی ہیں او چلو بھائی چلو، ایک گڑھا کھودو اس کو نہلانے کے لیے، گڑھا کھودو اس کو نہلانے کے لیے۔ وہ گڑھا کھود لیا، بھائی کفن سی لو، کفن سی لو، اب میرے لیے میرا کفن سیا جا رہا ہے۔ کبھی ہم تصور تو کریں نا، آنکھیں بند کر کے رات کے وقت، کہ اب مجھے اٹھایا جا رہا ہے اور تختے پر لٹایا جا رہا ہے، اب پانی ڈالا جا رہا ہے، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، اب لوگوں نے کندھوں پر اٹھا لیا، اب آوازیں لگ رہی ہیں اشہد اللہ کی، چلو بھائی چلو قبرستان کی طرف، آہستہ چلو، آہستہ آہستہ چلو، آہستہ، لیکن آہستہ نہیں چل رہا، تیز تیز ہویا جا رہا ہے۔ قبر مجھے پکار رہی ہے، اب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا، اب سلیپیں رکھی جا رہی ہیں، اب مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور اب یہ لوگ مجھ سے الگ ہو گئے، اب میں اکیلا اور تنہا رہ گیا، خدا کی قسم سارا مال پیچھے رہ گیا، بہن پیچھے، بھائی پیچھے، مال و دولت پیچھے، جائیداد پیچھے، کوٹھی پیچھے، بنگلہ پیچھے، ساری جاہ و جلال، وہ وجاہتیں، وہ بادشاہتیں، وہ وزارتیں، وہ حکومتیں، وہ سیاستیں سب پیچھے رہ گئیں۔ آج یہ اکیلا تنہا یہاں لیٹا ہوا ہے، اور آئے فرشتے پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ کہہ رہا ہے ہاں مجھے کیا پتا، مجھے تو یہ پتا تھا میں زمیندارہ کیسے کرتا تھا، مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میں نے کیسے کھیتی باڑی کی، مجھے کیا پتا رب کا، مجھ سے تو یہ پوچھو کہ میں کیسے لوگوں کو فراڈ کرتا تھا، تھوک لگاتا تھا، ان کے ساتھ دھوکہ کرتا تھا، مجھ سے تو یہ پوچھو میں کیسے ملاوٹ کرتا تھا، مجھے کیا پتا رب کا۔ اب پوچھا جا رہا ہے من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھے تو مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ کیسے سبزی بیچی جاتی تھی، کیسے تجارت کی جاتی تھی، منڈی میں آنا، منڈی سے جانا، کاروبار کا کرنا، کاروبار کے لیے مرنا، صبح و شام، دن رات، دودھی دودھ کے لیے اٹھ رہا ہے، کاروباری کاروبار کے لیے اٹھ رہا ہے، دوسرا آدمی دوسرے کاموں کے لیے اٹھ رہا ہے، فجر سے پہلے اٹھ رہے ہیں، تہجد کی جو ہے توفیق نہیں، نماز کی توفیق نہیں۔ اب تصور کریں نا کبھی ہم، کبھی اس چیز کا مراقبہ تو کریں نا ہم،
کہ اب میری جان نکل گئی، اب مجھے نہلایا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، فرشتے آ گئے، اب میں اکیلا رہ گیا. کہاں گئی وہ وزارتیں؟ کہاں گئے وہ دوست جن کو ہوٹلوں میں بیٹھ کر تم حرام کا کھانا کھلایا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ بیوی بچے جن کے پیٹ پالنے کے لیے تم حلال اور حرام کی فکر نہیں کیا کرتے تھے؟ بلاؤ نا آج ان کو، وہ تمہارا اور میرا ساتھ دیں. کوئی وہاں ساتھ دینے والا نہیں ہو. ساتھ دے گا تو میرے اور آپ کے اعمال دیں گے. الہاکم التکاثر، اللہ فرما رہے ہیں. اب آؤ اس آیت کی طرف، اس سورت کی طرف، اس کے ترجمے کی طرف. اب سمجھ آئے گا. تمہیں دنیا کی کثرت نے، مال و دولت کی کثرت نے، زیادہ پیسے جمع کرنے کی ہوس نے، غرض نے، لالچ نے آخرت کی یاد سے غفلت میں ڈال دی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. بھائی میں نے اور آپ نے اس غفلت والی زندگی سے واپس آنا ہے. واپس آئیں گے تو بات بنے گی. یہ جو جماعت آئی ہوئی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ چلتا پھرتا مدرسہ، یہ کیوں آئی ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو بھولا سبق یاد کروانے کے لیے آتے ہیں. یہ جمعے کے بیانات، یہ جماعتوں کے بیانات، یہ صبح اور شام کی تعلیمیں، یہ قرآن پاک کا درس، حدیث کا درس، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم غفلت سے جاگ جائیں، واپس آ جائیں، پلٹ جائیں. لیکن ہم غفلت میں سوئے ہوئے. اللہ فرما رہے ہیں کلا سوف تعلمون، کوئی مسئلہ ہی نہیں، پریشانی نہیں، پرابلم ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، دیکھ لو گے. سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، دیکھ لو گے. کھلی آنکھوں سے دیکھو گے جہنم کو دیکھتا ہوا، کھلی آنکھوں سے دیکھو گے جنت کی نعمتوں کو. اب یہ خواہش کر رہا ہوگا مجھے اس دروازے سے داخل کر دیا جائے. اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایسی ایسی نعمتیں، ایسی ایسی خواہشیں اور ایسی ایسی اللہ کی جو ہے اللہ کی طرف سے پیدا کر دی ہوئی نعمتیں میرے اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہیں کہ جو میرے اور آپ کے کانوں نے نہ ان کی کبھی سنا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ دل میں خطر پیدا ہوا. لیکن وہ کب ہوگی؟ جب میں اور آپ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. وہ کب ہوگی؟ جب میں اور آپ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے. جب میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، میرا سونا اور جاگنا، میری زمینداری، میری ملازمت، میرا کاروبار، میرا لین دین، میری معاملات، میرے اخلاقیات، میری معاشرت، میری معیشت، میری سیاست، میری حکومت، میری عدالت، میرا قضاء، میرا سونا، میرا جاگنا، حتیٰ کہ میرا واش روم میں جانا اور میرا نماز پڑھنا اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو گیا، میں اور آپ کامیاب. اور اگر نہیں ہوا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ فرما رہے اس کا ٹھکانہ وہ گڑھا ہوگا. وہ گڑھا کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، دہکتی ہوئی آگے. تو پیغام بھائی یہی ہے، عرض یہی ہے، درخواست یہی ہے، آج کے عنوان کی خلاصہ یہی ہے کہ میں اور آپ آخرت کی تیاری کے لیے تیار ہو جائیں. آخرت کی تیاری کریں، مرنے کی تیاری کریں، موت کو یاد رکھیں، حلال و حرام کی تمیز رکھیں، حرام کو چھوڑ دیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں. کب تک اللہ کی نافرمانی میں بغاوت میں زندگی گزاریں گے؟ کب تک؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ آخر کب تک؟ مرنا نہیں ہے. ایک دن تو میں نے اور آپ نے مرنا ہے. وہ چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے شیخ ہو، موت تو آنی آنی. اور آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باقیزہ، بابرکت، اعلیٰ اور اشرف اور سب سے طاقتور ذات کس کی اللہ کے بعد؟ حضور ہیں. حضور کو موت آئی یا نہیں آئی؟ آئی. وہ اس دنیا سے گئے یا نہیں گئے؟ گئے. تو میں اور آپ نے بچنا ہے؟ نہیں بچنا. اب عقل مند آدمی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کی نگہبانی کرے اور مرنے سے پہلے مرنے کے لیے تیاری کرے. والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات پر عمل کرے اور اللہ سے لمبی لمبی امیدیں باندھے. اچھا ایک آخری مثال دے کر میں بات ختم کرتا ہوں. میں نے اور آپ نے کراچی جانا ہو. کہاں جانا ہو؟ کراچی. کوٹرا دا کشن میرے اور آپ کا پہلا اسٹیشن ہو. یہاں سے میں نے اور آپ نے ٹرین پکڑنی ہو، یا جو حضرات کوٹرا دا کشن کو نہیں جانتے لاہور لے لیں. لاہور سے میں نے اور آپ نے کراچی کے لیے بیٹھنا ہو، کراچی جانا ہو، اور ٹکٹ ہو صبح 3 بجے کا. کتنے کا؟ 3 بجے کا. اب مجھے آپ بتائیں ایمانداری سے، سچی بتانا، وہ آخری ٹرین ہو، اس کے بعد اگلا دن یا 2 دن کے بعد عید ہو اور آپ کا گھر کراچی میں اور آپ نے عید بچوں میں کرنی ہو، اور ٹرین کا جو گاڑی کا نکلنے کا ٹائم ہو 3 بجے، آپ اسٹیشن کس ٹائم پہنچیں گے؟ 2 بجے.
2 بجے پہنچیں گے نا. تو یہ جہاں ہم ہیں، یہ دنیا، یہ ہمارا اسٹیشن نہیں ہے، مسافر خانہ نہیں ہے. یہاں سے آگے ہم نے نہیں جانا. ہم وہاں ٹرین کے لیے تیاری کریں گے پہلے سے. ساری رات بیوی کو نہیں سونے دیں گے، بچوں کو میرے کپڑے تیار کرو، میرا بیگ تیار کرو، میرے بستر کے جوتے بھی رکھ دینا، ٹوتھ برش بھی رکھ دینا، صابن بھی رکھ دینا، شیمپو بھی رکھ دینا، فلاں چیز نہ بھول جانا، چارجر بھی رکھ دینا موبائل کا. ساری تیاری کر لی. کھڑا ہو ہوا دیکھ لے، تیل دیکھ لے موٹر سائیکل میں، کہیں تیل ختم نہ ہو جائے، میں نے اسٹیشن پہنچنا ہے. ساری تیاریاں ہو رہی ہیں، کہیں گاڑی نہ نکل جائے. آخرت کو بھول گئے. اس گاڑی کی کون تیاری کرے گا؟ وہ جو میرا اور آپ کا سفر جنت سے شروع ہوا تھا، پہلا اسٹیشن جنت تھا نا. حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں سے نکال گیا تھا؟ جنت سے. وہاں سے سفر شروع ہوا. دوسرا اسٹیشن ماں کا پیٹ، تیسرا اسٹیشن دنیا، چوتھا اسٹیشن قبر کا پیٹ، اور 5واں اسٹیشن پھر دوبارہ آخرت اور حشر. اس کے بعد فیصلہ ہوگا یہ جنت والے یا جہنم والے. تو ہم تو راہ گزر میں ہیں، سفر میں ہیں. تو ہمیں اپنے اگلے سفر کی تیاری کرنی ہے. جو میرا اور آپ کا اصلی وطن ہے وہ ہے آخرت. دنیا اصلی وطن نہیں ہے. اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اس کے لیے میں نے اور آپ نے آگے وہاں کچھ بھیجنا ہے. بھیج دیں گے فائدے میں رہیں گے، نہیں بھیجیں گے نقصان اٹھائیں گے. میں اور آپ خود سمجھدار ہیں. اپنا فائدہ اپنا نقصان میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے. آگے اللہ کی مرضی اور آپ کی مرضی. اللہ